دیتی ہے اور وہ اس دھوکے دینے میں وہ مہارت رکھتی ہے. اور اس وقت انہوں نے بین الاقوامی برادری کے سامنے وعدہ کیا کہ ہم استصواب رائے کروائیں گے اور یونائٹڈ نیشنز کی سپرویژن میں استصواب رائے ہوگا. چونکہ وہ سارا ہی مسلمان ہے کشمیر کا تو وہ تو یقیناً نوشتہ دیوار تھا کہ یہ جو استصواب رائے ہے یہ پاکستان کے حق میں آئے گا اور وہ پاکستان کا حصہ ہی بن جائے گا باقی کا کشمیر بھی. ہم نے تو سادگی میں کر لیا لیاقت علی خان صاحب نے سیز فائر اور اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا, وہ قتل ہوئے. لیکن آج تک وہ تشنگی باقی قائم ہے, آج تک اس کو نہیں کیا گیا. پھر ہندوتا پھر اجاگر ہوئی اور پھر انہوں نے جو ہے 370 آرٹیکل جو ہے وہ اس کو منسوخ کر کے مقبوضہ کشمیر کو اپنا ضم کر لیا بھارت کے اندر. نہ وہ قانونی طور پر کر سکتے تھے, نہ وہ اخلاقی طور پر کر سکتے تھے, نہ وہ بین الاقوامی قواعد کے تابع اس قرارداد کے تابع ہی ان کو کوئی حق تھا کہ کشمیر کو وہ متنازع علاقہ قرار دینے کی بجائے اپنی جو ہے ہندوستان کی ملکیت کے اندر شامل کر لیتے. ابھی اس پر ہم نالاں ہیں, اس پر ابھی ہوا نہیں ہے. تو اب ہمارا جو ہے سندھ وہ جو ہمارا طاس معاہدہ ہے 1961 کا 1961 کا سندھ طاس معاہدہ جو ہے پانی کا, اس کو انہوں نے یک طرفہ منسوخ کر دیا, جس کی وجہ سے جس کے ضامن نہ صرف ورلڈ بینک ہے, نہ صرف جو بین الاقوامی جو ہے قوانین کے تابع آتا ہے, بلکہ بین الاقوامی برادری بھی اس کی پابند ہے اور ان کو کوئی حق نہیں ہے. اور پھر اس پر ترا یہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے وہ ایک قانونی وہ انہوں نے مودی صاحب نے کیا, بلکہ پانی بھی اس نے جو ہے وہ روک دیا اور بند کر دیا ہے. اب پانی یہ جنگ ہے پاکستان کے خلاف, واضح طور پر جنگ ہے, کیونکہ کسی ملک کی شاہ رگ ہوتی ہے پانی جو ہے, اگر شاہ رگ کو کاٹ دیا جائے, بند کر دیا جائے تو وہ جسم میں جان نہیں رہتی ہے. تو یہ پاکستان کو جان سے یہ اس کی جان لینے کے مترادف ہے, اور یہ جنگ ہے ہمارے پاکستان کے اوپر جو پانی بند کرنا ہے, سندھ طاس معاہدے کو منسوخ کرنا ہے اور پانی کو بند کرنا, یہ کھلی جنگ ہے پاکستان کے خلاف. ہمیں اس لیے ہم نے قرارداد جو کل منظور کی قومی اسمبلی میں, متفقہ طور پر قرارداد ہم نے منظور کی, اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اندرونی اختلافات کے باوجود ہم نے اسے درخورِ اعتراض رکھتے ہوئے ہم نے متفقہ طور پر قرارداد منظور کروا کر بھارت کو ایک واضح طور پر پیغام دیا کہ قوم اس معاملے میں بالکل جو ہے یہ منقسم متصور نہ کی جائے. وہ ہمارے اپنے اختلافات ہیں. اب میں آپ کے سامنے اعلامیہ بھی پڑھ کے سناؤں گا جو ہم نے جو ہے ہمارے الائنس نے کیا ہے, جو تحفظ آئین پاکستان جس کی سربراہی جناب محمود خان اچکزئی صاحب کرتے ہیں, جس میں ہمارے جو ہے MWM کے علامہ ناصر عباس صاحب ہیں, جس میں سنی اتحاد کے ہمارے جو ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں, جس میں ہمارے جو ہے مینگل صاحب, اختر مینگل صاحب کی پارٹی شامل ہے, جس میں ہماری GDA اور پیر پگاڑو صاحب شامل ہیں, جس میں ہمارے خاقان عباسی صاحب اور جو ہے مفتاح صاحب ہیں, مفتاح وہ بھی آ رہے تھے, جس میں ہمارے جو ہے یہ کھوکھر صاحب مصطفیٰ نواز, سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں, اور جس میں آج راستے میں ہی تھے ابھی جاوید ہاشمی صاحب بھی تشریف لا رہے تھے, جو فارمر PTI کے چیئرمین بھی رہے ہیں اور جو MNA بھی رہے ہیں اور وفاقی وزیر بھی رہے ہیں, اور اسی طرح ہمارے شیخ رشید صاحب بھی جو اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں وہ بھی تشریف لا رہے تھے آج, اور دیگر ہمارے جو ہے بہت سارے جو زعماء تھے, جو آپ کے جرنلسٹ تھے سینئر کی برادری کے سارے, ہم نے وہ آج ہماری جو ہے APC پر, اور APC کی دیکھیے ذرا شرمناک حرکت ان کی پھر دیکھیں کہ ہم نے بکنگ کروائی تھی پرل کانٹیننٹل میں, ہم سے پیسے بھی انہوں نے لے لیے اس کی بکنگ کے, 5 بجے ہم نے PC میں کرنا تھا, لیکن فستائیت پھر بھی باز نہیں آئی ہے. ایک طرف دشمن کے جو ہے وہ
وار مانگرنگ جنگ ایک مسلط کی جا رہی ہے، دوسری طرف فسطائیت کی انتہا دیکھیں کہ ہمیں جو ہے ایک گول میز کانفرنس تک اے پی سی کے ہوٹل میں پی سی ہوٹل میں نہیں کرنے دی گئی، اور وہ منسوخ کر دیا گیا کہ جی سیاسی کٹ ہم نہیں کرنے دیں گے۔ او بھائی، اگر سیاسی لوگ ایک اتحاد یگانگت چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت قوم کو یگانگت اور اتحاد اور اتفاق اور پیار اور محبت کی ضرورت ہے، لیکن اگر فارم 47 کی حکومت جو ہے، فارم 47 کے مسلط شدہ حکمران ہوں گے جو مودی کے یار ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ شریف خان وادے کی ذاتی محفل میں مودی صاحب اور ان کا سارا جو ہے لاؤ لشکر بغیر ویزوں کے تشریف لاتے ہیں، اور پھر آم اور ساڑیاں جو ہے آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں، اور پھر بزنس ٹائکون جو ہے ماشاءاللہ بڑے میاں صاحب بلواتے ہیں اور اس کو فرزند ارجمند مری لے جا کے سیریں کرواتے ہیں۔ تو جہاں آپ کے اتنے جو ہے معاشی آپ کی جو ہے وابستگیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، اور جہاں اتنی آپ کی پینگیں اور محبتیں ہوں، وہاں آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو اس لیے اس وقت جو چاہیے، ہمیں ایک مضبوط قائد کی ضرورت ہے، اور وہ مضبوط قائد جو ہے ہمارا اڈیالہ جیل میں جس نے 180 سیٹیں جیتی ہیں، وہ اڈیالہ جیل میں جو ہے پڑا ہوا ہے، اور جس نے 17 سیٹیں جیتی ہیں وہ آج اس ملک کا وزیر اعظم ہے۔ ہم بالکل ایسی حکومت کو نہ تسلیم کرتے ہیں، نہ اس فسطائیت کو ہم جو ہے سرنڈر کریں گے۔ البتہ اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہندوستان یہ سمجھے کہ ہمارا کوئی منقسم ہے۔ ہم جہاں تک تعلق ہے دھرتی ماں اور مادر وطن، اس کے لیے ہم آخری خون کا قطرہ دیں گے۔ ہم عوام کے ساتھ مل کر ہم اس ملک کے ہر ذرے کی حفاظت کریں گے، اور جو بھی اس ملک کی میلی آنکھ دیکھے گا ہم اس کی آنکھ پھوڑ دیں گے اور انشاءاللہ توڑ دیں گے۔ اور میں اب اعلامیہ پڑھ کے سناتا ہوں، جو ہماری کافی دو آراء تھیں، ایک تھا کہ کی جائے اور دوسرا تھا کہ نہیں، ہمیں مؤخر کر دینا چاہیے۔ اب یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کا اہم اجلاس اور اعلامیہ جو ہے میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اجلاس میں ملکی موجودہ صورت حال پر تفصیلی گفتگو۔ اجلاس میں پاک سرزمین پر بھارتی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت، رات کی تاریکی میں بمباری کو انتہائی بزدلانہ فعل قرار، حملے میں معصوم شہریوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار، ہماری سیاست کا مقصد پاکستان اور مادر وطن کے لیے جانیں بھی قربان ہیں، ہم نے سب اختلافات پس پشت ڈال کر پارلیمنٹ میں قومی یکجہتی کے لیے قرارداد منظور کروائی۔ پاکستان تحریک انصاف سمیت سب جماعتوں نے پیغام دیا کہ ملک کے لیے ہم سب ایک ہیں، ملک کی طرف اٹھنے والی کی بھی ہر آنکھ کو نکال دیں گے۔ ایک ایسے وقت میں جب دشمن ہم پر حملہ کر رہا ہے، ملک میں مسلط ایک جعلی حکومت اپوزیشن کو دیوار میں چنوا رہی ہے، حکومت نے اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس کو منسوخ کروا دیا، پارلیمان میں اپوزیشن کی آواز کو دبانے کے لیے مکمل سینسرشپ ہے، حکومت اپنی اخلاقی قدریں کھو چکی ہے، اڈیالہ جیل کے باہر بانی چیئرمین عمران خان کی ہمشیرگان اور ارکان پارلیمان کے ساتھ سلوک کی شدید الفاظ میں مذمت۔ حکومت اگر ملک میں جاری مسائل کا سنجیدگی سے حل چاہتی ہے تو ملک کے سب سے مقبول لیڈر عمران خان اور قائم جعلی مقدمات ختم کرنے اور ان کو رہا کرے۔ اس کے ساتھ ہی ہم باقی جو اسیران ہیں ہمارے، ان کی بھی رہائی کی مخلصی کی ہم نے بات کی ہے۔
نواز شریف اور وزیر اعظم سمیت کسی حکومتی رکن نے مودی کے بارے میں بات تک نہیں کی. مودی کو جواب دینے کی جرت ایک بہادر اور دلیر لیڈر دے سکتا ہے، یعنی عمران خان. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے قائدین نے فیصلہ کیا ہے کہ ملکی یکجہتی کے لیے آل پارٹیز کانفرنس کو مؤخر کیا جائے. اس کی آئندہ تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. تھینک یو سر. بہت شکریہ. تھینک یو.